بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها، اس پر بحث ہو رہی ہے، اور اس میں جو ابحاث ہیں نیت کے حوالے سے ان پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ اچھا، جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا وہ دو اصول انہوں نے بیان کیے تھے تلفظ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ تھا کہ لا یکفی التلفظ باللسان دونہ، کہ اگر دل میں ارادہ اور نیت نہ ہو تو تلفظ باللسان کافی نہیں ہوگا۔ پھر اس میں کچھ استثنائی صورتیں بتائی تھیں، اور دوسرا قاعدہ یہ بتایا تھا کہ انہ لا یشترط مع نیت القلب التلفظ فی جمیع العبادات، اور اگر دل کی نیت ہو تو زبان سے تلفظ کرنا شرط نہیں ہے تمام عبادات میں۔ اب جب شرط نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ مستحب ہے تلفظ کرنا، سنت ہے یا مکروہ ہے؟ تو اس میں مختلف آراء ہمیں نظر آئی فقہا کی۔ فتح القدیر میں اور ہدایہ میں اس حوالے سے زور دیا گیا کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ ائمہ اربعہ سے تلفظ نیت کے حوالے سے کوئی قول نہیں ہے، اور ایک آدھ جگہوں پر جو ہے اس کو مکروہ بھی لکھا ہے، جبکہ جو اکثر ہیں وہ اس کو سنت شمار کرتے ہیں۔ لیکن کم سے کم درجہ یہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ علامہ ابن نجم مصری نے فرمایا کہ وقد حققناه فی شرح الکنز وفی القنیہ والمجتبى المختار انه مستحب، کہ مختار یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر فرمایا کہ وخرج عن هذا الاصل مسائل، کہ یہ جو اصول ہم نے بیان کیا کہ دل کی نیت ہونے کے ساتھ زبان سے تلفظ کرنا شرط نہیں ہے، اس سے کچھ مسائل کا ہم جو ہے وہ مسائل کا استثناء کرتے ہیں، یا ان مسائل کو اس اصول سے خارج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ارشاد فرمائے کہ منہا النظر، انہی میں سے منت کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا کہ لا تکفی فی ایجابہ النیت، تو منت لازم ہونے میں نیت کافی نہیں ہے، بل لا بد من التلفظ بھی، بلکہ منت کے لیے جو ہے وہ تلفظ بھی، یعنی زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ میں نے اس چیز کی منت مانی ہے۔ ٹھیک ہے، صرحوا به فی باب الاعتکاف، اور فقہا نے اس کی صراحت جو ہے وہ باب اعتکاف میں فرمائی ہے کہ منت کے لیے جو ہے وہ زبان سے بھی کہنا ضروری ہے۔ ومنہا الوقف، اور انہی مسائل میں سے وقف بھی ہے، کہ وقف میں بھی فرماتے ہیں ولو مسجدن، اگرچہ آپ کسی مسجد کا وقف ہی کیوں نہ کر رہے ہوں تو لابد من التلفظ الدال علیہ، تو زبان سے ایسے الفاظ کہنا جو اس وقف پر دلالت کرتے ہیں ضروری ہوں گے۔ واما توقف شروعہ فی الصلاۃ والاحرام علی الذکر، اور پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نماز اور احرام کے شروع ہونے کا جو توقف ہے علی الذکر، ذکر پر، یعنی زبان سے ذکر کرنے پر جو نماز اور احرام کے شروع ہونے کا جو توقف ہے، ولا تکفی النیت فلأنه من الشرائط للشروع، اور
نیت کا کافی نہ ہونا، یعنی صرف نیت ہو دل میں اور زبان سے بندہ نہ کہے، کیونکہ بعض فقہا نے یہ فرمائے کہ نماز جب آپ شروع کریں گے تو زبان سے بھی کہیں، ذکر ہو لسان کے ساتھ، اور احرام باندھیں گے تو بھی آپ زبان سے نیت کریں گے۔ تو وَأَمَّا تَوَقُّفُ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ عَلَى الذِّكْرِ، کہ ذکر پر جو ہے نماز اور احرام کے شروع ہونے کا موقوف ہونا، وَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ، اور اس میں جو ہے نیت کا کافی نہ ہونا، یعنی نیت سے مراد نیت قلب کا کافی نہ ہونا، یہ کیوں ہے؟ فرماتے فَلِأَنَّهُ مِنَ الشَّرَائِطِ لِلشُّرُوعِ، کیونکہ یہ جو ہے نیت جو ہے یہ شرائط للشروع کے لیے ہے، تو اس لیے فقہاء اس حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ نماز اور احرام کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ، اور بہرحال طلاق اور عتاق کا جہاں تک معاملہ ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا جو معاملہ ہے، یہ جو دو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں کہ تلفظ ضروری ہے یا صرف نیت سے بھی یہ واقع ہو جائیں گی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں فلا یقعان بالنیت، یہ دونوں چیزیں محض نیت سے واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بل لا بد من اللفظ، بلکہ الفاظ کا استعمال اور تلفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے یہ نیت کی ایک بحث ہے اور بڑی عمدہ قسم کی یہ بحث ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں۔ ہر جگہ جو ہے ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوں، ہر جگہ محض نیت اور ارادے سے چیزیں واقع نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب مثال کے طور پر وقف ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مسجد، ایک زمین ہے، اس کو آپ نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، ایک مکان ہے اس کو آپ نے مسجد کے لیے وقف کرنا ہے، تو آپ محض دل میں نیت کریں میں نے وقف کر دیا لیکن زبان سے نہیں کہا، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھی جائے گی، یہاں عبادت کی جائے گی؟ اسی طرح جو ہے وہ پیچھے انہوں نے فرمایا منت کے حوالے سے، تو منت جو ہے وہ صرف محض دل میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے کئی معاملات، چونکہ دیگر امور سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آگے اس کو اس نے اپنے اوپر کوئی نماز، کوئی روزہ یا کوئی عبادت وغیرہ اپنے اوپر لازم کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ زبان سے اسے کہنا ہوگا، جیسے کہ یمین ہے اور حلف ہے۔ شرح وقایہ وغیرہ آپ پڑھیں یا دیگر کتب فقہ پڑھیں تو وہاں پر نا منت کو فقہا نے جو ہے وہ حلف اور یمین کے ساتھ کئی احکامات میں ایک ساتھ شمار کیا ہے۔ تو جیسے پیچھے ہم نے یہ بات کی تھی کہ یمین ہے، تو یمین میں جب بندہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو اس کا نفاذ ہو جاتا ہے، اس میں بھی دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ منت بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ بندہ اپنے اوپر کوئی کام واجب کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے، ایجاب فعل اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اب بندہ جو ہے جب ایجاب فعل کر رہا ہوگا تو لامحالہ اسے اس کا تلفظ تو کرنا پڑے گا، محض دل میں نیت کی، کل کو مکر جائے یا کوئی اور معاملہ ہو تو اس میں کئی چیزیں پھر آ سکتی ہیں، اس لیے فقہا فرماتے ہیں ان کا ذکر ضروری ہے۔ اسی طرح طلاق اور عتاق کو دیکھیے، دوسروں کے ساتھ اس کے حقوق کا تعلق ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ میں تو تمہیں 6 مہینے پہلے طلاق دے چکا ہوں، تو زوجہ پوچھتی ہے بھئی مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے یا نہیں دی، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نیت کی تھی اور تمہیں طلاق دینے کی نیت کر لی تھی، تمہیں مطلقہ شمار کر لیا تھا اپنی نیت میں، لہٰذا تم اب فارغ ہو، تمہاری نہ کوئی عدت ہے نہ کوئی تمہارے نان و نفقہ ہے، کیونکہ تمہیں تو طلاق ہو چکی ہے 6 مہینے پہلے۔ تو عورت لامحالہ یہ سوال کرے گی نا کہ مجھے اطلاع تو دی جاتی۔ اسی طرح غلام ہے،
اسے جو ہے وہ کہے میں تو تمہیں 1 سال پہلے آزاد کر چکا ہوں، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ نے کیسے آزاد کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے چونکہ ان حقوق کا تعلق، ان معاملات کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، اس لیے محض نیتوں سے یہ چیزیں واقع نہیں ہوتی، ان میں تلفظ کرنا، زبان کے ساتھ بولنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَمَّا الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ فَلَا يَقَعَانِ بِالنِّيَّةِ بل لا بد من اللفظ، بلکہ الفاظ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ الا فی مسئلۃ فی فتاوی قاضی خان، ہاں ایک مسئلہ ہے فتاوی قاضی خان میں، اور وہ یہ ہے کہ رجل لہو امرأتان، کہ ایک شخص ہے جس کی 2 بیویاں ہیں، عمرہ اور زینب۔ فقال یا زینب، تو شوہر نے کہا کہ اے زینب، فاجابتہ عمر، تو اس کی جو دوسری زوجہ تھی اس نے اسے جواب دیا، فقال انتی طالق ثلاثہ، اب اس نے اس کو دوبارہ کہا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ وقع الطلاق علی التی اجابت ان کانت امرأتہ، فرماتے ہیں فتح قاضی خان میں کہ طلاق اس عورت کو واقع ہوئی ہے جس نے جواب دیا اسے، اگر وہ اس کی بیوی ہے تو ایک بیوی کو آواز لگائی، اس کو مخاطب کیا، جواب دوسری نے دیا، پھر اس نے جواب میں کیا کہا، انتی طالق ثلاثن۔ تو دیکھیے اس کے کلام میں نیت کس کی تھی، جس سے یہ خطاب کر رہا تھا، جس کا نام اس نے لیا تھا، جواب دوسری نے دیا، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اسی پر طلاق واقع ہوگی کہ جس نے جواب دیا ہے، اگر وہ اس کی بیوی ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ امرأته، تو اور اگر وہ اس کی بیوی ہو ہی نہیں جو جواب دے رہی ہے تو بطلا، یہ بات باطل ہو جائے گی، لأنه اخرج الجواب جوابا لکلام التی اجابت، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شوہر نے جواب کو بطور جواب کے بیان کیا، خارج کیا اپنے کلام کے لیے اس عورت کے لیے جس عورت نے اسے جواب دیا ہے۔ تو اب اس کی مثال بڑی سمپل ہے، اندھیرے میں تھا، دیوار کے اس پار تھا، اور اس نے آواز لگائی اپنی زوجہ کو، اب سامنے سے کسی اور نے اس کو جواب دے دیا، اگر وہ اس کی بیوی ہے اور اس نے اس کو کہا انتی طالق ثلاثن، کیونکہ سامنے اس کو جواب مل گیا، تو اب یہ اسی کے جواب میں کیا کر رہا ہے کہ اسے کہہ رہا ہے کہ انتی طالق ثلاثن، جو مخاطبہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر وہ اس کی بیوی ہے تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ یہاں نیت کو ہی نہیں دیکھا جا رہا، یہاں محض کلام کو، تلفظ کو، الفاظ کو دیکھا جا رہا۔ وَإِنْ قَالَ نَوَيْتُ زَيْنَبَ طُلِّقَتْ زینب، اب اگر شوہر نے کوئی کلام اور مزید نہیں کیا اور اس سے پوچھا بھی نہیں گیا تو جس عورت نے جواب دیا ہے اسے طلاق ہو جائے گی، یا شوہر نے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی، بس اس نے یہ نیت کی تھی کہ جس نے مجھے جواب دیا میں اس کو طلاق دے، تو اب جو ہے اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جواب تو فلاں عورت نے دیا تھا جو کہ آپ کی مذکورہ زوجہ نہیں ہے بلکہ دوسری زوجہ ہے، تو اگر اس نے کہا کہ نویت زینبا، میں نے تو اپنی اس زوجہ کی نیت کی تھی، تو طلقت زینب، تو اس کی یہ والی بیوی جو ہے جس کا نام لے کر اس نے اس کو مخاطب کیا تھا اس کو طلاق ہو جائے گی۔ تو اب اس مسئلے میں یہ بھی فرق آیا کہ تلفظ کسی اور کا تھا، ٹھیک ہے، اور نیت جو ہے وہ کسی اور کی تھی، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ اب ہم نیت کو دیکھیں گے، تو یہ اس اصول سے پھر مزید خارج ہو گیا مسئلہ۔ وَمِنْهَا حدیث النفس، اور انہی مسائل میں سے حدیث نفس بھی ہے۔ حدیث نفس یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل بتانے والا ہوں۔ فرماتے ہیں لا یؤاخذ به ما لم یتکلم، حدیث نفس جو ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا تکلم نہ کرے، ٹھیک ہے،
حدیث نفس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ سے دل ہی دل میں کوئی بات کرتا ہے، اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ کلام نہ کر لے، ٹھیک ہے، او یا عمل بھی، یا اس پر عمل نہ کر لے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں معاذ اللہ اس چیز کو چوری کروں، تو اب جب تک اس نے جو ہے اس عمل کو کیا نہیں، چوری کا عمل نہیں کیا، مواخذہ نہیں ہے۔ یا وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں کفر بول دوں، تو جب تک تکلم نہیں کیا تو جو ہے اس پر حکم نہیں لگے گا۔ کما فی حدیث مسلم، جیسے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہوا ہے، میں اس کی ابھی وضاحت کرنے والا ہوں۔ وحاصل ما قالوا، اور اس کا ما حاصل یہ جو فقہا نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی یقع فی النفس من قصد المعصیۃ او الطاعۃ علی 5 مراتب، فرماتے ہیں وہ چیز جو نفس میں، دل میں واقع ہوتی ہے کسی گناہ یا کسی ثواب کے کام کو کرنے کے حوالے سے، ارادے کے حوالے سے، تو وہ چیز جو ہے وہ 5 مراتب پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 5 درجات پر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں الحاجس، پہلا جو مرتبہ ہے وہ ہے حاجس، اس کو سمجھیے گا، وہوا ما یلقا فیہا، حاجس وہ ہوتا ہے جس کا دل القاء جو ہے وہ نفس انسانی یا قلب میں ہوتا ہے، حاجس وہ ہے جس کا القاء ہوتا ہے، خیال جس کو ہم کہتے ہیں۔ ثم جریانہ فیہا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حاجس ہوتا ہے، وہ جو خیال ہوتا ہے، وہ انسان کے نفس میں جریان کرتا ہے، دورہ کرتا ہے، جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا۔ حاجس، پہلے ایک خیال آیا، پھر وہ خیال جاری رہا، اس کا جریان ہوا، تو اس کو کہتے ہیں خاطر، وہ الخاطر۔ تیسرا جو مرتبہ آتا ہے جب اس کا جریان ہو گیا، اس کے بعد کا جو مرتبہ ہے ثم حدیث النفس، پھر آتا ہے حدیث نفس، وہوا ما یقع فیہا من التردد، حدیث نفس وہ ہے جس میں تردد پیدا ہو جائے کہ حل یفعل او لا، کہ کیا وہ کرنا چاہیے اسے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، پہلے خیال آیا، پھر اس خیال کا اجرا ہوا، اس کے اندر کچھ پختگی آئی، پھر تردد کا مقام آیا کہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ ہو گئے 3 مراتب۔ چوتھا مرتبہ جو آتا ہے وہ ہے ہم، ثم الہم، پھر آتا ہے ہم، اور وہ کیا ہے، وہ ترجیح قصد الفعل، اور وہ یہ ہے کہ تردد کے بعد اس کام کو کرنے کی کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے کہ بھئی کرنا ہے، چاہے گناہ ہے چاہے نیکی ہے، بھئی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم۔ پھر فرماتے ہیں ثم العزم، پھر جو آخری مقام اور مرتبہ آتا ہے وہ ہے عزم، ٹھیک ہے، وَهُوَ قُوَّةُ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَالْجَزْمُ بِهِ، اور عزم کس کو کہتے ہیں، اس قصد، اس ارادے، اس کام کو کرنے کا جو ارادہ تھا اور نیت تھی، اس کے اوپر جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت اس کو مل جاتی ہے اور جو طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، والجزم بھی، اور اس کے اندر جو مزید پختگی پیدا ہو جاتی ہے اس قصد اور ارادے کے اوپر، اس کو عزم کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدیث نفس جو ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے تیسرا مرتبہ بیان کیا تھا، مقام ان خیالات کا، اس میں مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ کلام نہ کرے، تو اس سے نیچے نیچے والے پر تو بالکل مواخذہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فالحاجس لا یؤاخذ به اجماعا، لہذا جو حاجس ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بالاجماع جو ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے، محض جو خیال ایک لمحے کے لیے آتا ہے اس پر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا، لأنہ لیس من فعلہ، کیونکہ اس میں تو انسان کا کوئی عمل و دخل ہے ہی نہیں، اس کے فعل سے ہے ہی نہیں، وإنما هو شیء ورد علیہ،
لا قدرت لہ ولا صنع، فرماتے ہیں کہ یہ ایک محض ایک ایسی چیز ہے جو اس کے دل پر وارد ہوئی ہے، اور اس پر اس کی کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی اس کے اپنی طرف سے، انسان کی طرف سے نہیں، عاجز، لہذا اس پر تو بالاجماع کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ والخاطر، اور خاطر کا جہاں تک تعلق ہے، الذی بعدہ، جو حاجز کے بعد ہے، فرماتے ہیں کان قادرا علی دفعہ بصرف الحاجز اول ورودہ، دیکھیں حاجز ہوا، پھر جو خاطر ہے وہ جریان کرتا ہے قلب اور نفس کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ خاطر جو حاجز کے بعد آتا ہے، اس پر بندے کو اتنا اختیار اور اتنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ اسے دفع کر سکتا ہے، اسے روک سکتا ہے، اسے جھڑک سکتا ہے، بصرف الحاجز سے اول ورودی، کہ جیسے ہی حاجز پہلی مرتبہ وارد ہوا، اس کے خیالات میں جب یہ چیز پہلی مرتبہ آئی اس کے نفس میں، تو اس نے فوراً اس کو روک دیا، حاجز کو ادھر ہی روک دیا، اس کو جاری ہونے نہیں دیا، تو اتنا اختیار تو اسے خاطر کے اوپر ہے۔ وَلَكِنَّهُ هُوَ مَا بَعْدَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مرفوعان بالحدیث الصحیح، فرماتے ہیں لیکن یہ جو ہے یعنی خاطر، وما بعدہ، اور جو اس کے بعد ہے یعنی حدیث نفس، اچھا خاطر پر اسے قدرت تو ہے دفع کرنے کی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر بھی گناہ ہوگا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو قدرت حاصل ہوئی، کیا اب یہ حاجز کو جاری رہنے دے یا جو ہے روکنا اس کے اوپر واجب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ خاطر اور جو اس کے بعد ہے یعنی حاجز، مرفوعانی، یہ دونوں جو ہیں وہ مرفوع ہیں۔ مرفوع کا کیا مطلب؟ کہ ان کے اوپر جو ہے گرفت نہیں ہے بالحدیث صحیح، حدیث صحیح کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا ارْتَفَعَ حَدِيثُ النَّفْسِ ارْتَفَعَ مَا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى، کہتے ہیں کہ جب حدیث نفس مرتفع ہے یعنی اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، تو اس کے ما قبل یعنی خاطر اور حاجز پر بدرجہ اولا جو ہے کوئی گرفت نہیں ہے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ، لہٰذا یہ جو تین مراتب ہیں، لو کانت فی الحسنات، اگر یہ نیکی کے متعلق ہوں، یعنی پہلے ایک نیکی کا خیال آیا، حاجز ہوا، پھر جو ہے اس کا جریان ہوا، خاطر ہوا، پھر جو ہے مزید اس میں پختگی پیدا ہوئی اور تردد پیدا ہو گیا کہ یہ نیکی کا کام کروں یا نہیں کروں، حدیث نفس پیدا ہو گیا، اگر یہ نیکی کے متعلق ہے تو فرماتے ہیں لم یکتب لہو بہا اجر لعدم القصد، تو اس شخص کے لیے کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں، کیونکہ قصد یہاں تک نہیں تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور گناہ کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مواخذہ نہیں ہے، وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور جہاں تک نیکیوں کی بات ہے تو نیکیوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا کیونکہ قصد نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْحَمْدُ، بہرحال جہاں تک تعلق ہے ہم کا، فقد بینا فی الحدیث الصحیح ان الہم بالحسنۃ یکتب حسنۃ والہم بالسیئۃ لا یکتب سیئۃ، فرماتے ہیں ہم کے متعلق جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس فعل کو کرنے کی ترجیح حاصل ہو جائے تو ہم اس کو ہم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جیسے کہ حدیث صحیح میں بیان ہوا کہ اگر ہم کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَيُنْتَظَرُ فَإِن تَرَكَهَا لِلَّهِ تَعَالَى كُتِبَتْ حَسَنَةً، تو ہم کو اگر اس نے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں بھی نیکی لکھی جائے گی۔ وَإِن فَعَلَهَا، اور اگر اب اس نے اس کا عزم کرتے ہوئے اس کو کر لیا تو کتبت سیئۃ واحدۃ، تو ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن صرف ہم ہونے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر ترک کر لیتا ہے تو نیکی لکھی جائے گی، یا نیکی کا ہم ہے
تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ والاصح فی معناہ، اور اس کے معنی میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ان یکتب علیہ الفعل وحدہ وہو معنی قولہ واحدۃ، کہ اس کے لیے جو ہے ایک ہی فعل کی نیکی لکھی جائے گی، اور وہی اس کا معنی ہے یہ جو انہوں نے واحدۃن کہا ہے۔ تو ایک ہی مرتبہ جب وہ گناہ کرے گا تو ایک ہی جو ہے اس کے لیے گناہ کا وہ لکھا جائے گا، بدلہ لکھا جائے گا، ایک ہی گناہ شمار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا تھا اور جب بھی گناہ کرے گا تو وہ لکھا جائے گا۔ اب یہ ایک عمل کے حوالے سے یہ کیٹیگری ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوئے تو بار 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 اسی کے اوپر جو ہے وہ نامہ اعمال چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْهَمَّ مَرْفُوعٌ، اور فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہم کی بات ہے تو یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کا مطلب یہی ہے کہ صرف گناہ کے حوالے سے اگر ہم ہے تو ایسی صورت میں گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک اسے کرنا ہے۔ وَأَمَّا الْعَزْمُ، اور جہاں تک عزم کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ يُعَاخَذُ بِهِ، محققین کا مذہب اس پر یہ ہے کہ اگر یہ گناہ کے متعلق ہے تو عزم میں اس پر مواخذہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور محققین ہی میں سے بعض وہ ہیں کہ من جعلہ من الہم المرفوع، اور بعض نے عزم کو ہم میں مرفوع میں شمار کیا، یعنی انہوں نے ہم کی دو قسمیں کی ہیں، غیر مرفوع اور مرفوع، بعض نے اسے ہم میں مرفوع میں شمار کیا ہے۔ وہ فی البزازیہ من کتاب الکراہیتی، اور بزازیہ میں کتاب الکراہیہ میں یہ بات مذکور ہے کہ ہم بمعصیت، کہ اگر کسی کو ہم پیدا ہوا معصیت گناہ کی وجہ سے تو لا یاسم، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا ان لم یصمم عزمہ علیہا، جب تک کہ اس کا عزم مصمم یعنی پختہ پختہ ارادہ نہ ہو جائے۔ وَإِنْ عَزَمَ عَصِمَ اسم العزمی لا اسم العمل بالجوارح، اور فرماتے ہیں اگر اس نے ہم کے بعد ارادہ بھی کر لیا، عزم بھی کر لیا، تو گناہ گار ہوگا، لیکن اسے گناہ کون سا ملے گا؟ ارادہ کرنے کا، عزم کرنے کا گناہ ملے گا، عمل کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے جوارح، اپنے اعضاء سے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ الا ان یکون امرا یتم بمجرد العزم، ہاں اگر ایسا کوئی عمل ہے جسے جوارح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محض عزم سے ہی مکمل ہو جاتا ہے، جیسے کفر، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو اس کا گناہ بھی مل جائے گا۔ یہ انہوں نے خیالات کے حوالے سے 5 مراتب کو بیان فرمایا۔ اچھا اچھا، اس کے حوالے سے ایک وہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے افراد کے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کیا ہوا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کا اس کو زبان سے ادا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا من ہم بسیئۃ فلم یعملها كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملۃ، یہ جو ابھی میں نے تشریح کیا ہم کی، کہ اگر جو ہے وہ نیکی کے حوالے سے ہے تو ثواب ملے گا اسے، اور گناہ ہے اور اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر اسے نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ اور بھی اس مضمون پر جو ہے وہ آپ کو روایات وغیرہ ملیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آگے جو ہے 10ویں بحث ہے نیت کے متعلق، العاشر شروط النیت، 10ویں بحث ہے
نیت کے شروط کے حوالے سے، نیت کی شرائط کے حوالے سے۔ یعنی صحت نیت کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ ایک شخص نیت کرتا ہے، ساری چیزیں پیچھے جو ہم نے بحث کی وہ ساری صحیح ہیں، لیکن ایک شخص نیت کرتا ہے تو ہم کب کہیں گے کہ اس کی نیت صحیح ہے؟ فرماتے ہیں الاول الاسلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا۔ اگر غیر مسلم ہے اور وہ ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اسلامی نہیں۔ وَلِذَا لَمْ تَصِحْ الْعِبَادَاتُ مِنْ کافر، اسی وجہ سے کافر کی جانب سے عبادت درست نہیں ہے۔ کوئی انگریز، عیسائی، یہودی جتنی بھی چاہے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، جو بھی چاہے دنیا جہاں کی جو نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، کوئی اس کی عبادت، کوئی نیکی اس کی صحیح نہیں ہے۔ وَصَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ قول الکنز وغیرہ، فرماتے ہیں اور اس کی صراحت فقہا نے اسی بات کی ہے تیمم کے باب میں، کنز الدقائق میں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں اس مقام پر جو ہے فقہا نے اس کی صراحت کی ہے کہ کافر کی جانب سے عبادت درست نہیں ہوں گی، کیونکہ نیت کی صحت کے لیے شرط ہے اسلام۔ فلغا تیمم کافر لا وضوء، فرماتے ہیں لہٰذا اسی مسئلے کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کافر کا تیمم جو ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیمم میں نیت شرط ہے، اور کافر جو ہے وہ نیت کا اہل نہیں ہے عدم اسلام کی وجہ سے، لہٰذا اس کا تیمم تو لغو ہو جائے گا لا وضوء، لیکن کافر کا وضو لغو نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن النیت شرط التیمم دون الوضو، کیونکہ نیت جو ہے تیمم کے لیے شرط ہے، وضو کے لیے تو شرط نہیں ہے، لہٰذا کافر اگر وضو کر لیتا ہے تو فرماتے ہیں فَيَصِحُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، لہٰذا کافر کا وضو اور غسل جو ہے یہ درست مانے جائیں گے۔ یعنی ان پر اس کو ثواب تو نہیں ملے گا وضو کرنے پر اور غسل کرنے پر، کیونکہ ثواب کے لیے بھی نیت کرے گا، تو نیت کا پھر وہی بات ہے کہ اگرچہ ثواب کے لیے نیت کرے تب بھی جو ہے اس کی نیت درست نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملے گا، غسل میں بھی وضو میں بھی۔ ہاں، اس کے اوپر جو ہے ہم جو طہارت صغرا ہے وضو میں اس کا حکم لگائیں گے، اور غسل میں طہارت کبریٰ کا حکم لگا دیں گے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر ایسی صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ بعض جگہوں پر غیر مسلم کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کریں، یعنی وہ بعض اوقات جو ہے وہ قرآن کریم کو چھونا چاہتا ہے تو اگرچہ اسے منع کیا جائے، فقہا نے اس کے حوالے سے کافی احتیاط کو ذکر کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں وہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں حالات یوں لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے آیا ہے اور یہ قرآن کریم کو جو ہے وہ کھول کر دیکھنا چاہتا ہے، چھونا چاہتا ہے، تو اس میں ہم عوامی طور پر تو اس حوالے سے احتیاط کریں گے، لیکن اگر وہ وضو کر کے آتا ہے ایسی کنڈیشن میں تو صحت وضو بہرحال اس کا ہوگا، وضو کرنے پر اس کو ثواب نہیں، اس میں فرق یاد رہے۔ فَإِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُمَا صَلَّ بِهِمَا، اب اس مسئلے کا نتیجہ کیسے نکلے گا وہ آپ سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے جو کہ کافر ہے اس نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا، اس کے بعد مسلمان ہو گیا، تو وہ اسی وضو اور اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوبارہ غسل کرے یا دوبارہ وضو کرے، شرط یہ ہے کہ وضو اور غسل کی تمام شرائط درست ہونی چاہیے۔ یعنی کافر کو تو نہیں پتا ہوگا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، تو اسے بتا کر غسل یا وضو کروایا جائے۔ اب اگر وہ اس کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اسے تجدید غسل یا تجدید وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو یا غسل کروا دے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اذا انقطع دم الکتابیت لاقل من عشرۃ حل وطئها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل لانها ليست من اهله۔ یہاں مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیے۔ ایک عورت ہے جو کہ کتابیہ ہے، اہل کتاب میں سے ہے، ٹھیک ہے،
اب کتابیہ جو ہے وہ حالت حیض میں ہے، اس کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے وہ انقطاع دم ہو جاتا ہے، یعنی ایام مخصوصہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ 10 دنوں سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں حلّا وطئها بمجرد الانقطاع، اس سے وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے محض انقطاع انقطاع دم کی وجہ سے، خون کے بند ہونے کی وجہ سے۔ ولا يتوقف علی الغسل، اور یہ چیز جو ہے وہ غسل پر موقوف نہیں ہوگا وطی کرنا، لأنہا لیست من اہلہ، کیونکہ جو کتابیہ ہے وہ غسل کی اہل ہی نہیں ہے۔ وَإِن صَحَّ مَا بِهَا لِصِحَّةِ طَهَارَةِ الْكَافِرِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، اگرچہ اس کا غسل کرنا جو ہے صحت طہارت کے لیے، کافر کا غسل کرنا صحت طہارت کے لیے اسلام سے پہلے جو ہے اگرچہ صحیح ہے، لیکن جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر وہ غسل نہیں کرتی تو انقطاع دم کی وجہ سے جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا کہ اس سے وطی کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، اور یہ غسل پر موقوف نہیں ہوگا۔ ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، ارشاد فرمائیں قال فی الملتقط، ملتقط میں ارشاد فرمائیں کہ قال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائے اعلم، سوری اعلم، بلکہ ایک منٹ، ہاں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلم یا اعلم النصرانیہ الفقہ والقرآن، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ میں نصرانی کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دوں گا، لعلہ یہتدی، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، یعنی میں جو ہے وہ اگر میرے پاس کوئی نصرانی آ جاتا ہے، غیر مسلم آ جاتا ہے، تو میں اسے بھی اس کی ضرورت کے اعتبار سے فقہ کے مسائل بتاؤں گا اور قرآن کے مسائل بتاؤں گا، لعلہ یہتدی، تاکہ شاید جو ہے اس کو اس کی وجہ سے اس کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ ولا یمس المصحف، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ شخص یعنی نصرانی مصحف جو ہے نہیں چھو سکتا، ولا یمس المصحف، وہ مصحف کو نہیں چھو سکتا، وَإِنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ مَسَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور اگر وہ غسل کر لیتا ہے اور قرآن کو مصحف کو چھو لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام اعظم کا واضح مسئلہ ہے اس میں۔ وَلَمْ تَصِحْ الْكَفَارَةُ مِنْ كَافِرٍ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کا کفارہ ادا کرنا جو ہے اس کی جانب سے صحیح نہیں ہوگا، فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، لہٰذا اس کی جو قسم ہے اور یمین ہے وہ واقع نہیں ہوگی، منعقد نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ فرمائے اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا، کفار کے متعلق، کہ ان کی کوئی قسم نہیں ہوتی، یعنی یہ قسموں کے پابند نہیں ہوتے، تو اسی سے فقہا نے اس کا استدلال کیا۔ وقولہ تعالی، اور اللہ پاک نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگرچہ وہ اپنے قسموں کو توڑ دیں، ای عہودہم الصوریۃ، یعنی اپنے ظاہری جو قسم ہیں ان کو اگرچہ یہ توڑ دیں، کوئی ان کے اوپر یمین کا جو کفارہ ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وقد کتبنا فی الفوائد، اور فرماتے ہیں ہم نے فوائد میں یہ لکھا ہے کہ ان نیت کافری لا تعتبر، کہ کافر کی نیت کا اعتبار ہوگا ہی نہیں، الا فی مسئلۃ، فی البزازیہ، سوائے ایک مسئلے کے جو بزازیہ میں ہے، والخلاصۃ، اور خلاصے میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہیا صبی و نصرانی خرجا الی مسیرۃ ثلاث، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نصرانی شخص ہے اور ایک بچہ ہے جو دونوں
جو ہے وہ سفر پر نکلے. کیسے سفر پر نکلے؟ 3 دن کی مسافت پر نکلے، یعنی جو شرعی سفر ہے اس پر نکلے. فبلغ الصبی فی بعض الطریق، رستے میں جو بچہ تھا وہ بالغ ہو گیا. واسلم الکافر، اور کافر مسلمان ہو گیا. تو قصر الکافر لاعتبار قصدہ للصبی فی المختار. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ کافر جو ہے وہ اپنے قصد اور ارادے کی وجہ سے قصر کرے گا، یعنی نمازیں پڑھنا شروع کرے گا اور قصر کرنا شروع کرے گا. للصبی، اور بچہ جو ہے وہ قصر نہیں کرے گا مختار قول کے مطابق. ٹھیک ہے جناب. یہ انہوں نے پہلی شرط بیان کی نیت کے صحت کے حوالے سے کہ نیت کی صحت کے لیے جو ہے وہ اسلام ضروری ہے اور شرط ہے. اچھا، اب یہ جو پیچھے ایک مسئلہ گزرا تھا، چونکہ ابھی دوسری شرط آ رہی ہے تو اس سے پہلے میں تھوڑے سے اوپر کے مسائل کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. یہاں سے ایک مسئلہ تھا، لیکن قالوا اذا انقطع دم الکتابیت، اس کو تھوڑا سا اور سمجھیے. یہ اصل میں ایک سوال ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ فقہا نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اگر کوئی کتابیہ عورت ہے اور اس کے مخصوص ایام ہیں جو کہ 10 سے کم دنوں پر مشتمل ہو، تو اگر اس کے ایام مخصوصہ کا انقطاع ہو جاتا ہے، وہ ایام مخصوصہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کا جو شوہر ہے اور مسلمان شوہر ہے، مثال کے طور پر کسی کتابیہ عورت کا نکاح جو ہے وہ ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہوا، تو اب ویسے تو اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب عورت کے مخصوص ایام ختم ہوں تو اس کے بعد وہ غسل کرے اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ شوہر وطی کرے گا. تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر 10 دن سے کم میں اس کا انقطاع دم ہو گیا، اس کے مخصوص ایام ختم ہو گئے، تو اس کا شوہر اس سے وطی کر سکتا ہے بغیر اس کے غسل کیے. ٹھیک ہے، صحیح. اب یہاں پر جو ہے اصل جو سوال پیدا ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ پیچھے آپ نے یہ کہا کہ کافر کا غسل صحیح ہوگا، فَيَصِحُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ. سوال سمجھیے گا کہ پیچھے آپ نے یہی کہا تھا نا کہ کافر کا تیمم تو صحیح نہیں ہے کیونکہ وہاں نیت شرط ہے، اور رہی بات غسل اور وضو کی تو وہاں نیت شرط نہیں ہے، لہٰذا کافر کا وضو اور غسل صحیح ہونا چاہیے. تو کتابیہ عورت ہے، ٹھیک ہے وہ کافرہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا شوہر تو مسلمان ہے، تو حل وطی کے لیے کم از کم وہ اسے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم غسل کر لو. تو اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ فقہا نے اس میں یہ مسئلہ بیان کیا جو کہ تھوڑا سا ہمیں چینج محسوس ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بغیر غسل کے بھی اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے اس کا شوہر. تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغُسْلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ. تو یہ وطی کرنا غسل پر اس لیے موقوف نہیں ہے کیونکہ عورت غسل کے اہل میں سے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی شریعت، اس کا اپنا مسئلہ ہے، اپنا سلسلہ ہے. لہٰذا جب وہ غسل کے اہل میں سے نہیں ہے، لہٰذا جبرن ہم اسے نہیں کہیں گے کہ غسل کرو. کر لیتی ہے بہت اچھی بات ہے، میڈیکلی بھی اچھی بات ہے، ویسے بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے جو ہم نے یہ بات بیان کی کہ کافر کا غسل صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ کافر پر جنابت کا غسل واجب ہوتا ہے، یہ بات تو ہم نے کہی ہی نہیں. ٹھیک ہے. وَإِن صَحَّ مَا بِحَالِ صِحَّةِ طَهَارَةِ الْكَافِرِ قبل اسلامی، اگرچہ جو ہے وہ اس کی جو طہارت ہے وہ صحیح ہوگی اسلام لانے سے پہلے، اگرچہ ایسا ہوگا لیکن اس پر ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری اس میں ایک اور بات آ رہی تھی. اچھا، یہ جو فرمایا تھا وَلَمْ تَصِحَّ الْكَفَارَةُ مِنْ كَافِرٍ، کفارہ جو ہے وہ کافر کی طرف سے کفارہ یمین جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، کیونکہ اس کی یمین اس کا واقعی نہیں ہوگا. تو یمین کے لیے بھی گویا کہ انہوں نے اسلام کو شرط قرار دیا ہے
کہ یمین کے لیے بھی اسلام شرط ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے اور وہ ہو کافر، تو اس کا یمین جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں پھر آخری یہ والا مسئلہ تھا، اس کو تھوڑا سا اور مزید دیکھ لیجئے۔ یہ امام کہاں گزر گیا؟ ہاں، وقد قدمنا فی الفوائد، ہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ، علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الفوائد الزینیہ میں اس بات کو ذکر کیا کہ ان نیت الکافری لا تعتبر الا فی مسئلہ فی البزازیہ، کہ کافر کی جو نیت ہے وہ معتبر نہیں ہوگی مگر بزازیہ میں ایک مسئلہ ہے، اس میں جو ہے وہ ہم کافر کی نیت کا اعتبار کریں گے، اور اسی طرح خلاصہ کے اندر بھی جو ہے یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اچھا، اب ذرا بات کو سمجھیے گا، ہم نے کہا تھا کہ کافر کی نیت جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مسئلہ ایسا ہے جہاں کافر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے نابالغ جس پر نماز فرض نہیں ہے، اور ایک نصرانی ہے غیر مسلم، یہ دونوں سفر پر نکلتے ہیں، اور سفر کی جو مسافت ہے وہ سفر شرعی ہے جو کہ 3 دن اور راتوں کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ رستے میں جاتے ہیں اور رستے میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور یہ جو کافر ہے یہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ کافر قصر کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر قصر کرے گا، آپ کو بظاہر تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حکم شرع ہے، لیکن یہاں ایک اعتراض ہے، اس کو سمجھیے گا۔ کافر قصر کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیے، جب کافر سفر کے ارادے اور نیت سے نکلا تھا اس وقت وہ حالت کفر میں تھا، تو جب وہ حالت کفر میں تھا تو اس کی نیت سفر کا تو اعتبار ہی نہیں ہوگا نا، کیونکہ سفر کے لیے، قصر کے لیے ہم نے مسافر ہونے کے لیے ارادہ اور نیت کو شرط قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے نکلے، اور جہاں پر وہ جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ 3 دن سے کم کا اس کا رکنے کا ارادہ ہو۔ اب وہ اپنے شہر سے نکل گیا تو جو رستے میں ہے وہ جو ہے قصر کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب کافر جب اپنے گھر سے نکلا، اپنے علاقے سے نکلا، اپنے شہر سے نکلا، اس وقت تو وہ کافر تھا، تو اس کے ارادے اور نیت کا تو اعتبار نہیں ہوگا۔ رستے میں جب مسلمان ہو گیا تو اب ہم اس کے قصر کا حکم تو اس اعتبار سے لگائیں گے کہ اس نے نیت کیا کی تھی سفر کے وقت، اور سفر کے وقت وہ حالت کفر میں تھا، تو اس اعتبار سے تو قصر نہیں کرنا چاہیے، اسے جو ہے پوری نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ حالت کفر میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن علامہ ابن نجم فرماتے کہ ہم نے اس مسئلے کا استثناء کیا ہے کہ کافر کے قصر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے سفر کی نیت اور ارادے کا اعتبار کیا ہے، تو یہ ایک استثنائی مسئلہ ہے کہ یہاں ہم نے اس کے جو ہے وہ سفر کی نیت کا اعتبار کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب رہی بات اس کی لَلصَّبِيُّ فی المختار، اور بچہ جو ہے وہ قصر نہیں کرے گا، وہ رستے میں بالغ ہو چکا ہے، قصر نہیں کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ کیوں قصر نہیں کرے گا؟ تو ہم نے کہا دیکھیے، بچہ جب سفر کے وقت نکلا تھا گھر سے، تو اس وقت وہ بچہ جو ہے وہ نابالغ تھا، حالت صبی میں تھا، بچہ تھا، تو نابالغ کے قصد اور نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا اب سفر میں جو ہے اگرچہ وہ سفر میں ہے، لیکن جو وہ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے قصد کیا تھا سفر کا، تو وہ معتبر ہی نہیں ہوگا۔
اس وجہ سے وہ یہاں پر قصر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو مسئلے ہم نے یہاں پر آپ کو دو تین مسئلے بیان کر دیے۔ اب آگے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے تمییز کے متعلق۔ تمییز کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے گا ذرا، ارشاد فرماتے ہیں الثالث، نیت کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط التمییز، تمییز ہونا۔ فلا تصح عبادت صبی غیر ممیز ولا مجنون، جناب آپ جس چیز کی نیت کر رہے ہیں اور جو آپ نیت کر رہے ہیں ان میں آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے، آپ کے اندر تمیز ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، نیت کیا چیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ فلا تصح عبادت صبی، بچے کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ کون سا بچہ؟ غیر ممیز، جو کہ تمیز کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں وجوب کی بات نہیں ہے، دیکھیں بچے پر تو اس وقت نماز واجب ہوگی جب وہ بالغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو نابالغ تو مکلف ہی نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہوتی ہے، آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ بھئی بچہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی جو ہے وہ اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، اگرچہ گناہ پر اسے گناہ نہیں ملتا، نابالغ ہے، لیکن نیکی پر تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس کی عبادت پر صحت کا حکم ہم اس وقت لگائیں گے جب وہ بچہ جو ہے تمیز والا ہو، چیزوں کو سمجھ سکتا ہو۔ تو اگر وہ ناسمجھ بچہ ہے تو اس کی عبادت صحیح شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجنون کی بھی عبادت صحیح شمار نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اسے بھی تمیز نہیں ہے چیزوں میں۔ وَمِن فُرُوعِهِ عَمَدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ، اور اسی کے فروعات میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کا عمد اور مجنون کا عمد یہ خطا شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچہ اور مجنون کا عمد یعنی جان بوجھ کر کوئی عمل کرنا، خطا یہ کیا ہے؟ خطا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ الصَّبِيِّ مُمَيِّزًا أَوْ لَا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ بچے کا جو عمد ہے وہ بھی خطا ہے، کہتے ہیں اس میں چاہے بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز ہو، یعنی سمجھدار ہو یا ناسمجھ بچہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جو عمد ہوتا ہے وہ خطا ہی شمار ہوتا ہے۔ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ السُّكْرَانِ لِعَدْمِ تَمْيِيزِهِ، اور اسی وجہ سے جو نشے والا شخص ہوتا ہے، جو نشے میں ہوتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لعدم تمییز ہی، کیونکہ اس کے اندر تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے نشے کی وجہ سے۔ وہ تبطل صلاته، اور اس کی نماز جو ہے وہ باطل قرار پائے گی بالسکری، نشے کی وجہ سے، کما فی شرح منظومت ابن وہبان، جیسے امام ابن وہبان کی منظومہ شرح منظومہ کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ تو چونکہ تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو اس کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی، اس کا وضو بھی صحیح نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ الثالث، اور تیسری شرط یہ ہے نیت کی صحت کے حوالے سے، العلم بالمنوی، کہ جو نیت کرنے والا شخص ہے اسے منوی کا علم ہونا چاہیے۔ فمن جہل فرضیت الصلاۃ، لہذا جو شخص نماز کے فرض ہونے سے ہی جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز فرض بھی ہوتی ہے یعنی لم تصح، تو اس کی نیت بھی صحیح نہیں ہوگی، کما قدمنا عن القنیہ، جیسے کہ ہم نے قنیہ کے حوالے سے یہ بات پیچھے بیان کی ہے، الا فی الحج، مگر حج کے حوالے سے جو ہے اس میں استثناء ہے، فانہم صححوا الاحرام المبہم، تو فقہا نے جو ہے احرام مبہم کو صحیح قرار دیا ہے، لأن علی، کیونکہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے احرم بما احرم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے احرام جب باندھا تھا نا تو آپ نے نیت کیا کی تھی؟ آپ نے یہ نیت کی تھی کہ میں وہ احرام باندھنے کی نیت کرتا ہوں کہ جو احرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، تو یہ احرام مبہم ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج پر جاتا ہے اور اس کا کوئی حج کا امیر قافلہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ حج تمتع کا احرام باندھیں گے، سب حج تمتع کی نیت کیجیے گا، اب اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج تمتع کس کو کہتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں وہی احرام باندھ رہا ہوں جو ہے وہ ہمارے جو قافلے کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، وہ یہ احرام باندھ رہے ہیں، میں بھی اسی کی نیت کرتا ہوں، تو صحیح شمار کیا ہے فقہا نے اس نیت کو۔ وصححہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی اس نیت کو، اس احرام کی نیت کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا تھا، ٹھیک ہے؟ فَإِنْ عَيَّنَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً صح،
اور اگر اس نے جو ہے حج یا جو ہے وہ عمرے کو متعین کر دیا، یعنی مبہم احرام باندھنے کے بعد اس نے حج کو یا عمرے کو متعین کر دیا تو صحیح ہے، ان کانا قبل شروع فی الافعال، جبکہ افعال شروع کرنے سے پہلے یہ معاملہ ہو، وہ ان شرع تعینت عمرۃ، اور اگر اس نے افعال شروع کر لیے تو پھر عمرہ جو ہے متعین ہو جائے گا۔ افعال سے مراد یہاں پر جو ہے طواف کرنا ہے، تو اگر اس نے طواف وغیرہ شروع کرنے سے پہلے متعین کر دیے کہ یہ حج کا احرام ہے یہ عمرے کا ہے تو صحیح ہے، اور اگر اس نے طواف شروع کر دیے تو اب یہ عمرے کا شمار ہو جائے گا، حج کا شمار نہیں ہوگا۔ چوتھی جو شرط ہے نیت کی صحت کے حوالے سے وہ یہ ہے، الرابع اللہ یأتی بمناف بین النیت والمنوی، کہ نیت اور منوی یعنی جس کی وہ نیت کر رہا ہے دونوں کے درمیان کوئی منافی عمل نہ کرے، ایسا کوئی عمل نہ کرے جو اس کے منافی ہو۔ قالو، فقہا فرماتے ہیں کہ ان النیت المتقدمۃ علی التحریمۃ جائزۃ بشرط الا یاتی بعدها مناف لیس منہا، یہ پیچھے نماز کے حوالے سے گزرا ہے کہ وہ نیت جو تحریمہ سے پہلے ہوتی ہے وہ جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی منافی عمل نہ کرے، ایسا کوئی عمل نہ کرے جو نماز میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض علماء نے جو لکھا تھا نا کہ تحریمہ کے وقت نیت کرے یا تحریمہ کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے، تو اسی حوالے سے فقہا نے کہا کہ اگر کوئی شخص تحریمہ سے پہلے نیت کرتا ہے تو اگر تحریمہ سے پہلے نیت کر لیتا ہے تو شرط یہ ہے کہ تحریمہ اور نیت کے درمیان کوئی امر منافی نہ ہو، ورنہ وہ نیت صحیح قرار نہیں پائے گی۔ جیسے پیچھے ہم نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی وضو کرتا ہے اور اس وقت ہی نماز کی نیت کر لیتا ہے، تو اب اگر بیچ میں وہ کوئی ایسا کلام وغیرہ کرے گا تو اس کی نیت باطل ہو جائے گی، ورنہ صحیح شمار ہوگی۔ وعلی ھذا، اور اسی اصول کی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ تبطل العبادۃ بالارتداد، اسی اصول کی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ عبادت جو ہے وہ مرتد ہونے کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے، فی اثنائہا، نماز یا کوئی عبادت بندہ کر رہا ہے اور اس کے دوران بندہ جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ، تو ایسی صورتحال میں وہ جو عبادت ہے وہ باطل قرار پائے گی۔ وَتَبْطُلُ صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالردۃ اذا مات علیہا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی صحابیت کا ہونا یہ بھی مرتد ہونے سے باطل ہو جائے گا جبکہ وہ شخص اسی حالت ارتداد پہ مر گیا۔ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کے بعد مرتد ہوا لیکن اس کے بعد مسلمان ہو گیا دوبارہ، تو فَإِنْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اگر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی مسلمان ہوا ہے تو فَلَا مَانِعَ مِنْ عُودِهَا، تو اس کی صحابیت کے لوٹ آنے میں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اس کی صحابیت واپس لوٹ آئے گی۔ وَإِلَّا فَفِي عُودِهَا نَظْرٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِي، لیکن اگر وہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہوا، صحبت پائی، پھر مرتد ہو گیا حضور ہی کے زمانے میں، اور پھر جب مسلمان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا تھا، تو ایسی کنڈیشن کے اندر فرماتے ہیں اس میں صحابیت کے لوٹ آنے میں نظر ہے، جیسا کہ امام عراقی نے اس کو بیان کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ صحابی رہے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہو جائے گا۔ وَمِنَ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ، اور کہتے ہیں کہ منافی جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو امر منافی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ہاں، وَمِنَ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ، اور جو ہم نے امر منافی کے حوالے سے بات کی تو فرماتے ہیں کہ انہی میں سے ایک چیز ہے اس عمل کو ختم کر دینا، توڑ دینے کی نیت کرنا بھی، یہ بھی جو ہے وہ منافی میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فَإِذَا نَوَى قَطْعَ الْإِيمَانِ صَارَ مُرْتَدًّا لِلْحَالِ، تو لہٰذا اگر کسی شخص نے ایمان کو قطع کرنے کی، ختم کرنے کی نیت کر لی تو وہ فوراً مرتد ہو جائے گا۔ تو
نماز کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے، چونکہ ایمان بھی ایک عمل ہے، تو اگر نماز کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کو ختم کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ مرتد بن جائے گا۔ ہاں فرماتے ہیں وَلَوْ نَوَا قَطْعَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ، اگر نماز کے دوران کوئی شخص نماز کو توڑ دینے کی نیت کرتا ہے تو صرف نیت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، وَكَذَا سائر العبادت، اور اسی طرح جو ہے وہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ الا اذا کبر فی الصلاۃ ونوى الدخول فی اخرى، ہاں اگر اس نے نماز میں تکبیر کہی اور دوسری نماز میں داخل ہونے کی نیت کی، فالتکبیر هو القاطع للاولى لا مجرد النیت، تو تکبیر جو ہے وہ پہلی نماز کو ختم کرنے والی ہے، نہ کہ صرف نیت۔ تو عبادت میں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ صرف نیت سے وہ عبادت ختم نہیں ہوگی۔ ہاں ایمان کے حوالے سے یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ایمان میں رہتے ہوئے بندہ اگر قطعی ایمان کی نیت کرتا ہے تو اس قول کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً جو ہے مرتد ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الصَّوْمُ الْفَرْضُ اذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه والانتقال الى صوم نفل فانه لا يبطل، اور فرماتے ہیں بہرحال رہی بات فرض روزے کی، اگر اس نے شروع کر دیا فرض روزہ فجر کے بعد، پھر اس نے اس روزے کو ختم کرنے کی نیت کی اور اس روزے سے دوسرے روزے یعنی نفل کی طرف منتقل ہونے کی نیت کی، تو یہ نیت باطل قرار پائے گی اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ والفرق ان الفرض والنفل فی الصلاۃ جنسان مختلفان لا رجحان لاحدهما علی الاخر فی التحریمۃ۔ اچھا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ آپ نے نماز میں تو یہ کہا کہ اگر کسی نے دوران نماز اللہ اکبر کہا اور اس نیت سے کہا کہ میں اس نماز سے کسی اور نماز میں منتقل ہو رہا ہوں، مثال کے طور پر فرض سے نفل میں منتقل ہو رہا ہوں، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ منتقل ہو جائے گا۔ لیکن روزے میں اگر کسی نے جو ہے فجر کے بعد جو ہے وہ روزہ اس کا شروع ہو گیا تھا اور اس نے فجر کے بعد جو ہے وہ نیت کی کہ میں اس روزے کو ختم کر کے نفلی روزے کی نیت کرتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی یہ نیت کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کا فرض روزہ ہی باقی رہے گا۔ تو فرق یہاں پر فرض جو روزہ ہے اور جو نماز ہے اس میں فرق کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں والفرض فرق ان الفرض والنفل فی الصلاۃ جنسان مختلفہ، بات یہ ہے کہ نماز کے اندر فرض اور نفل یہ الگ الگ جنس ہیں، لا رجحان لاحدهما علی الاخر فی التحریمۃ، دونوں جو نمازیں ہیں فرض اور نفل ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے تحریمہ کے حوالے سے۔ وہما فی الصوم والزکاۃ جنس واحد، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نفلی اور فرض روزہ ہے یہ جو ہے سوری وہما فی الصوم والزکاۃ جنس واحد، اور یہ دونوں چیزیں، ایک منٹ اس کی ضمیر کو میں دیکھوں، ہاں، اور جہاں تک بات ہے فرض اور نفل کی، تو روزے میں اور زکوٰۃ میں فرضیت اور نفل ہونا یہ ایک ہی جنس ہے جیسا کہ محیط میں ہے، لہٰذا اس میں جو ہے وہ نیت یہ نیت قطع کی وجہ سے روزہ منقطع نہیں ہوگا اور اسی طرح اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ یہی حالت جو ہے وہ زکوٰۃ کی بھی ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ نماز میں اس حوالے سے فرق ہے کہ اگر کسی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک نماز سے دوسرے نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت کی تو منتقل ہو جائے گا، روزے میں منتقل نہیں ہوگا۔ اچھا اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، پھر کل جو ہے یہاں خزانۃ الاکمل کے حوالے سے آگے ہم مزید بحث کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی جناب کوئی سوال وغیرہ ہے؟
کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے؟ کوئی سوال نہیں؟ چلے ماشاء اللہ.